ہمارے یہاں انتخابات کی تاریخ بالکل ایسے ہی ہے. 70 کے الیکشن سے لے کے 2018 کے الیکشن تک کوئی الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے آرام سکون کا اور ایک استحکام کا پیغام لے کے آیا ہو. 2018 کا الیکشن لے کے آیا تھا اس لیے کہ وہ 1 پیج تھیوری اس وقت چل رہی تھی، حالانکہ اس سے زیادہ دھاندلی والا الیکشن شاید ہی ہماری تاریخ میں کوئی ہوا ہو. لہٰذا ایک تو ہوتا ہے کہ الیکشن ہو گئے اور ہارنے والے نے دھاندلی کا شور مچایا، وہ تو ہوتا ہے، دنیا میں بھی شاید ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ہار نظر آ رہی ہوتی ہے وہ 6 مہینے 4 مہینے پہلے ہی شور مچا دیتا ہے کہ جی اف یہ ہو گیا، اف وہ ہو گیا. اب ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں نا 15 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، فیڈرل حکومت میں ہو رہے ہیں، مرکز میں رہے ہیں. 9 سال پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، 4 سال خان صاحب کی حکومت رہی ہے، 10-15 سال وہ وہاں بیٹھے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. لوگوں نے پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے نا سب کی کہ پیپلز پارٹی کے نامہ اعمال میں کیا ہے، نواز شریف نے کیا کیا تھا، خان صاحب کیا ترکہ ورثہ میراث چھوڑ کے گئے ہیں. لوگ اتنے پاگل نہیں ہوتے ہیں کہ جی وہ بہاؤ میں آگے اور جذبات میں آگے. ٹھیک ہے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایموشنلزم کا، لیکن لوگ حقیقت پسند بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان پہ رحم کھایا جائے. ہر پارٹی آئے الیکشن لڑے اور الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ قبول کریں، لیکن نہ بھی کریں تو اگر سارے ادارے یکسو ہوں کہ جی الیکشن ہو گیا ہے اور الیکشن ایک فیئر الیکشن ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں. لیکن فیئر الیکشن کے بعد بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. فیئر ترین الیکشن آپ کرا لیں تو بھی یہی کچھ ہونا ہے، لیکن اگر ادارے یکسو ہیں تو پھر استحکام انشاءاللہ رہے گا. صحیح ہے، ورنہ ہسٹری تو آبویسلی یہی ہے پاکستان کی تلخ ہے انتخابات کے نتائج کو لے کر. اور عرفان صدیقی صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے ایک جو ڈیمانڈ رکھی لنڈن میں، چاہے وہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہو، اور اس کے بعد جو مینار پاکستان میں تھا ان کا جلسہ، وہ بالکل مزاحمت سے مفاہمت کی طرف آئے. ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے بالکل کہ پاکستان کی سیاست کو اس قسم کے بیانیے کی ضرورت ہے کہ سب اداروں کو ساتھ لے کر چلا جائے، جہاں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں انتقام کا قائل نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ریونج ہو، کسی کے خلاف بھی ہو. لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ کیا جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے کیونکہ وہ مفاہمتی لب و لہجہ رکھنے کے عادی ہیں تو بہت لوگوں کو یا بہت حلقوں کو وہ ہمیشہ سے ایکسیپٹیبل رہے ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب بھی وہی مفاہمتی بیانیاں اب اپنا چکے ہیں؟ دیکھیں سعدیہ، میں اختصار کے ساتھ، ظاہر ہے بڑا محدود وقت ہوتا ہے آپ لوگوں کا. جی، میں نے میاں صاحب کے کم از کم گزشتہ دور کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں بڑے دعوے کے ساتھ، اور اگر کوئی میرے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم میں نے نواز شریف کو بلا وجہ کسی کے ساتھ کشمکش اور رسہ کشی اور جنگ و جدل میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ اگر کوئی ایسے اسباب پیدا بھی ہوئے تو کوشش کرتے رہے کہ معاملے کو رفع دفع کر کے آگے نکلا جائے. آپ کے سامنے ہیں بے شمار واقعات اسی 4 سالہ دور کے اندر. کیا پیالی کے اندر، چائے کی پیالی کے اندر طوفان اٹھا تھا جس کو آپ ڈان لیکس کہتے ہیں. پھر ریجیکٹڈ کا ٹویٹ آیا. میں نے اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے، تو میں نے کہا تھا باجوہ صاحب یہاں بڑے مارشل لا بھی آ چکے ہیں، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوئے ہیں، لیکن کسی نے وزیر اعظم کی اتنی توہین نہیں کی جتنی آپ لوگوں نے کی ہے ریجیکٹڈ کہہ کے وقت کے وزیر اعظم کی، جس کے ماتحت ہیں آپ. اس کے باوجود نواز شریف چلتا رہا. انہوں نے کہا جی کہ پرویز رشید کو نکالو، نکال دیا. انہوں نے کہا فاطمی کو نکالو، نکال دیا. انہوں نے کہا جی راؤ تحسین کو نکالو، نکال دیا. تو وہ بڑی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ عزت نفس بھی جاتی رہے، وہ کچھ کر بھی نہ پائیں، اس کے بعد آپ نے ان پہ کیسز کھول دیے اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. نواز شریف نے کبھی وہ رسہ کشی یا جنگ و جدل کا جو بیانیہ ہے وہ نہیں اپنایا عملاً، لیکن تاثر آپ لوگوں نے یا میڈیا نے یا سب نے بنایا ہوا ہے یہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب بھی وہ یہ بات کہتے ہیں، اور اس تقریر میں بھی جس کا حوالہ آپ دے رہی ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا ہے، مینار پاکستان والی میں بھی، کہ اگر ادارے نہیں بیٹھیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل نہیں طے کریں گے اور ماضی کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کے لیے صدق کے دل سے کوشش نہیں کریں گے. انہوں نے بلکہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا 40 سالہ سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے
तो पाकिस्तान वहीं का वहीं रहेगा। ये बात उन्होंने अब भी कही है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है कि वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, जो हो गया वो हो गया। अब ये बताइए, मेरे पास टाइम थोड़ा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। इकोनॉमी पे उन्होंने बात की, ये भी बताया, उन्होंने वो बिल्स दिखाए, सब कुछ कि ये शहबाज शरीफ ने तो नहीं किए, लेकिन 16 माह की कारकर्दगी इरफान सिद्दीकी साहब, एक सवालिया निशान तो उस पर आ गया है। उस पर ज़ाहिर है इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम पे बात भी हो रही होगी। टीम, क्योंकि इकोनॉमिक टीम जो थी वो PMLN की थी, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों या उसके बाद इसहाक डार हों। आपको अगर दोबारा हुकूमत मिलती है तो क्या यही इकोनॉमिक टीम होगी? वज़ीरे ख़जाना इसहाक डार साहब ही होंगे? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इम्कानात आपने 2-3 इकट्ठे कर दिए हैं कि इलेक्शन भी PMLN जीतेगी, हुकूमत भी PMLN की बनेगी। मैं कहती हूँ PMLN की ख्वाहिश कह देती हूँ उसको। चलें, ख्वाहिश कह लें। तो मैं नहीं कह सकता कि उनके मियाँ साहब किस टीम का इंतखाब करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगरचे चूँकि आपने अच्छा किया, महदूद कर दिया कि इकनॉमिक टीम PMLN की थी, हुकूमत PMLN की नहीं थी, ये तो फैक्ट है। आपने बहुत अच्छा किया कि उसको अलग कर दिया। तो लेकिन उनके सामने जो एक बहुत बड़ा पहाड़ छोड़ के गई थी ना जाने वाली हुकूमत, उस पहाड़ को खोद के सबसे बड़ा इशू जो था कि जी इसको डिफ़ॉल्ट से बचाना है। उस डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए महंगाई भी आई, बेरोज़गारी भी आई, लोगों के चूल्हे भी बुझे, बिजली के बिल भी आसमान तक बातें, इस सब की कीमत अदा की। वो बार बार खुद कहते हैं कि हमने मुल्क को बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पॉलिटिकल प्राइस पे की है। तो वो तो इससे मुकरने वाले नहीं है। वो उनकी, आप उसकी कारकर्दगी समझे, ना कारकर्दगी समझे, नाअहली समझे, कुछ भी करें, वो सामने है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।